بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بزم سخن میں میں ہوں آپ کا میزبان سہیل زرار خلش، اور میرا آپ آداب قبول کیجیے۔ دوستو، آج ہم جس خطے کی اور جس علاقے کی بات شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کہ جس علاقے سے آج ہمارے مہمان ہیں، وہ پاکستان کا زرعی اور معدنی لحاظ سے مالا مال خطہ، جس کا نام میاں سلطان ذکریہ کے نام پر رکھا گیا، میاں والی۔ وہ مردم خیز علاقہ جہاں پاکستان کو بہت بڑے بڑے نہ صرف سیاستدان ملے، بہت بڑے بڑے شاعر ملے، بہت بڑے بڑے کرکٹر ملے، بلکہ اس خطے نے اپنی لسانی ترجیحات بھی طے کیں۔ تو اس طرح طے کیں کہ وہاں سرائکی بھی بولی جاتی ہے، پنجابی بھی بولی جاتی ہے، اور قومی زبان اردو کا فروغ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ اور کیوں نہ جاری ہو، وہاں عالم یہ ہے کہ اگر ہم سیاستدانوں میں دیکھیں تو مولانا کوثر نیازی، عبدالستار جو خان نیازی صاحب، مولانا نیازی صاحب بھی وہاں سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ملک کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا تعلق بھی وہیں سے ہے۔ اور اگر ہم کھیلوں کی طرف چلیں تو مصباح الحق اور عمران خان وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم شعراء کی طرف دیکھیں اور پاکستان بننے سے پہلے کی تاریخ کی طرف جائیں تو ہم نے دیکھا کہ تلوک چند، جگن ناتھ آزاد صاحب، اور اس کے علاوہ مولانا جو تھے کوثر نیازی صاحب، وہ بھی بہت اچھے شاعر تھے، ان کا تعلق بھی وہیں سے ہے، اور ہمارے آج کے مہمان شاعر کا تعلق بھی وہیں سے ہے۔ میرا ہمیشہ سے ماننا ہے، میں ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہا تھا، کہ اصل شاعر وہ ہوتا ہے جس تک پہنچنے کے لیے اس کے شعر کو سیڑھی بنایا جائے۔ یعنی کہ جب آپ کوئی شعر سنیں اور آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جائے کہ اس کا شاعر کون ہو، تو اصل میں وہی شاعر ہوتا ہے، اور وہی کلام مستند اور معتبر بھی ٹھہرا جاتا ہے۔ ورنہ عموماً بڑے شعراء کرام کا جو کلام ہے وہ سننے کے بعد تو طے ہو جاتا ہے کہ یہ فراز کا شعر ہے، یہ غالب کا ہے، یہ میر کا ہے، یہ فیض کا ہے، یہ اقبال کا ہے، اندازہ بھی لگا لیتے ہیں لوگ۔ اور اگر تھوڑا سا اوپر نیچے بھی ہو تب بھی طے پا لیا جاتا ہے کہ جناب اتنے بڑے آدمی کا شعر ہے تو یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ لیکن جب کسی شعر کو سننے کے بعد ایک تلاش کا سفر شروع ہو جائے، جو میرا بھی ہوا سن 2016-17 کی بات ہے، کہ میں نے 2 شعر پڑھے، اور وہ شعر پڑھنے کے بعد پورا دن میں اس پریشانی میں رہا کہ یہ شعر اشعار کس کے ہیں، اور وہ شعر یہ تھے کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے۔ اور جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے۔ اور یہ سفر شروع ہوا، اور سفر بہت جلدی الحمدللہ کامیاب ہوا، اور میں اپنے اس دوست، اس عظیم شاعر میاں والی کی اس بہت بڑی جو نعمت ہے اس کی طرف مبذول ہوا، اور میں نے الحمدللہ ان کو ڈھونڈ بھی لیا۔ اور مجھے پتہ ہے کہ بہت مصروف شاعر ہیں، کیونکہ ان کو پورے پاکستان میں مشاعروں میں جانا پڑتا ہے، مشاعروں میں شرکت کرنی پڑتی ہے، اور وہاں تقریبات میں ان کی جو شاعری کو سراہا جاتا ہے۔ اور یہ اردو میں نہ صرف شاعری کر رہے ہیں، سرائکی میں بھی شاعری کر رہے ہیں۔ ان کی 3 کتابیں بھی آ چکی ہیں، بادل، خوشبو اور ہوا 2008 میں آئی، آنکھ کے دریچے میں 2010 میں، اور آپ 2012 میں آئی۔ اور یہ تمام کتابیں الحمدللہ ان کی مقبولیت اور قبولیت عام پا چکی ہیں۔ تو میرے آج کے مہمان میرے ساتھ میاں والی سے موجود ہیں محترم میرے دوست خالد ندیم شانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شانی بھائی، بہت بہت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام چینل اردو کے اس اسٹوڈیو میں، اور بڑی تگ و دو کے بعد ہم نے آج آپ کو الحمدللہ یہاں بلا ہی لیا۔ بڑی محبت ہے سلام چینل اردو کی اور آپ احباب سب کی کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ بہت شکریہ شانی بھائی۔ ہم ڈائریکٹ اپنے اس پروگرام کو آپ کے شہر سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شہر جو ادیبوں کا، شاعروں کا، سیاستدانوں کا اور کھلاڑیوں کا شہر ہے، جہاں ایک اس خطے نے مردم خیز بھی ہے، معدنیات سے بھی مالا مال ہے۔ وہاں سب سے زیادہ جو چیز میں نے نوٹ کی، وہ شاید وہاں جو سب سے زیادہ پیداوار ہوتی ہے وہ محبت کی ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا کچھ اس خطے کے بارے میں، کچھ اس کے حوالے سے کچھ بات کریں ہم سے۔ جی، آپ نے جو تفصیلی تعارف کروایا میاں والی کا، اسی سلسلے کو، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بالکل متفق ہوں آپ سے کہ میاں والی میں سب سے زیادہ جو بڑی کاشت ہے وہ محبت کی ہے، اور یہاں سے محبت کی جو
خوشبو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتی ہے. تو یہاں کے لوگ بڑے سادہ دل اور بہت محبت کرنے والے ہیں. اور شعر و ادب کے حوالے سے بھی آپ نے ابھی ذکر کیا تلوک چند محروم, جگن ناتھ آزاد کا اور کوثر نیازی مرحوم کا. تو ایک لمبا سلسلہ ہے شعر و ادب کے حوالے سے بھی, اور گائکی کے حوالے سے ہمارا خطہ بہت رچ ہے. بلکہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اور شفاء اللہ روکھڑی اور اس کے علاوہ لا تعداد, بلکہ ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر تیسرا فرد جو ہے وہ میاں والی کا گلوکار ہے. کیا بات, شعر و نغمہ کی سرزمین کہا جاتا ہے ہماری میاں والی کو. تو اس حوالے سے یا سیاست کے حوالے سے آپ دیکھیں تو عمران خان اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, اور اس کے علاوہ مولانا عبدالستار خان نیازی اور بہت سارے نامی گرامی, شیر افغان نیازی صاحب تھے, بڑا نام تھا جناب, وہ بھی بڑا نام تھے جی, بڑے بڑے نام. اور کوثر نیازی صاحب بذات خود بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں, ادیب بھی ہیں. اجمل نیازی صاحب ہیں ہمارے بڑے خوبصورت ادیب. بہت سارے ایسے بڑے بڑے نام ہیں اور ایسے ایسے کہ عجوبہ روزگار شخصیات نے جنم لیا ہے یہاں. کہ مجھے فخر ہے ذاتی طور پر کہ موجہ امی نے بھی یہی جنم لیا, اور میرا یہ حوالہ بنا کہ میں بھی میاں والی سے ہوں. کیا بات ہے. اچھا, ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس خطے میں جیسا کہ ہم نے کہا کہ محبت کی کاشت ہوتی ہے, آپ نے بھی اس کی جو ہے ہمارے ساتھ اس کو ہاں ملائی کہ یہ واقعی یہاں یہ ہوتا ہے. تو کیا وجہ تھی کہ ایک نوجوان جو بہرحال سرائکی بولتا تھا, سرائکی میں شاعری کرتا تھا ابتدا میں, وہ اردو شاعری کی طرف مائل ہوا اور اتنے اچھے اچھے شعر کہے؟ تو کچھ تھوڑا سا وہ بیک گراؤنڈ بتائیں ہمیں. اس کا بیک گراؤنڈ بس اتنا ہے کہ جب ابتدا میں اسکول دور میں شاعری کا آغاز ہوا تو چونکہ ہم نے جب آنکھ کھولی تو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا زمانہ معترف تھا. تو ہمارے ارد گرد کے جو دوست شعراء تھے وہ گیت نگاری کی طرف مائل تھے. تو ہم نے بھی شروع میں گیت نگاری کو ہی اختیار کرنے کی کوشش کی. لیکن جلدی جب ہم کالج پہنچے اور کالج میں ہماری ملاقات ہمارے استاد محترم جناب فیروز شاہ مرحوم سے ہوئی, تو وہ بڑے نستعلیق استاد تھے, اور کیا ان کا دبنگ لہجہ تھا, اور کیا وہ خوبصورت شاعر تھے. تو ان سے جب ملاقات ہوئی اور ان سے جب پڑھنا شروع کیا اردو, اور تو پھر مکمل طور پر اردو کے ہو کر رہ گئے. جو جب ہم نے اردو کی الف بے ان سے سیکھنا چاہی تو پھر انہوں نے جس حوالے سے ہماری انگلی تھامی اور ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چلے, تو وہ اردو ہی اوڑھنا بچھونا ہو گیا. اور میں پھر اس سے دور نہیں جا سکا اردو سے. مجھے ذاتی طور پر پھر اردو سے عشق ہو گیا جب انہوں نے مجھے اردو کا ادب پڑھایا. فیروز شاہ صاحب نے ریکمینڈ کیا کہ آپ ان شعراء کو پڑھ کر میرے پاس آئے. تو اساتذہ کو اور پھر اس دور کے بڑے نامی گرامی جو شعراء تھے جب پڑھتے گئے ادب کو, تو پھر نا یہ ایک ایسا جادو تھا اردو کا جس نے اپنی گرفت میں اب تک لے رکھا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آخری سانس تک یہ جادو کبھی نہ ہوتا. کیا بات ہے. اچھا, آپ سے جب ہم تھوڑی دیر پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی, اس سے پہلے بھی مختلف حوالوں سے اس پہ بات ہوئی ہے کہ اردو نے بہرحال ہم ڈسکس کر رہے تھے کراچی سے خیبر تک پورے پاکستان کو جوڑا ہوا ہے. آپ نے اس میں ایک بہت اچھا جملہ کہا تھا, میں چاہوں گا وہ جملہ آپ ہی کہیں, جو تعصب کے حوالے سے ایک بات آ رہی تھی, آپ ضرور اس پر بات کیجیے گا. لیکن یہ اتنا خوبصورت تحفہ ہے اردو ہم سب کے لیے, جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے, اور ہم سب نہ صرف اس میں اپنا رابطے کی زبان کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے ہاں شاعری بھی اسی کی معراج پر ہے. یعنی کہ جو اردو میں شعر کہہ رہا ہے, یقیناً علاقائی زبانوں میں اشعار کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور ان کا ایک الگ رول ہے اور وہ کردار ہے. اور وہ جب وہ پنجابی شاعری یا سرائکی شاعری کا ایک رنگ اردو شاعری کے ساتھ ملتا ہے, تو وہ ایک الگ سما باندھتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کا دامن شعراء سے بہت عرصہ تھے. اب جب سے اردو نے جنم لیا ہے تو بہت بڑے شعراء اس کا حصہ رہے ہیں, اور بڑے بڑے غالب سے لے کر میر اور اب تک جو بھی شعراء ہیں انہوں نے اس کے دامن کو وسیع کیا ہے. تو میں ذاتی طور پر میرا یہ خیال ہے کہ اردو کی خدمت زیادہ تر ان شعراء نے کی ہے جن کی اپنی مادری زبان اردو نہیں تھی. تو ہمارے ہاں کم از کم پاکستان میں تو یہ 100% ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے کہ زیادہ تر شعراء وہ جو تھے ان کی اپنی مادری زبان جو تھی یا تو فارسی تھی یا کچھ دیگر تھی, دکنی تھی یا جو بھی تھی, تو انہوں نے اردو کی خدمت کی ہے. بہت کم ایسے شعراء ہیں جو پیدائشی طور پر
मादरी जुबान उनकी उर्दू थी। अहले जुबान बहुत ऐसे कम है जो मैं समझता हूँ कि दूसरों का हिस्सा ज्यादा है। मैं ये नहीं कह उनको उनके काम को कमतर नहीं समझता, सही मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिस्सा ज्यादा उन लोगों ने डाला है जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं थी और उन्होंने उर्दू की खिदमत की, उर्दू को संवारा, बढ़ाया। और उर्दू के हवाले से अब कहीं कोई मसाइल नहीं देखते, इसमें सब जुड़ जाते हैं उर्दू के नाम पे, हम सब एक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने अपना वो दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान भर में आप बहुत सारे तासुबात का मजमुआ है, पाकिस्तानी अकवाम जितनी भी रहती है, बल्कि बल्कि कौम कहते हुए ना जब सा लगता है कि हम एक बहुत बड़ा हजूम है। तो कौम अल्लाह करे कि हम बने, लेकिन फिलहाल तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुआ बहुत बड़ा हजूम है। तो सबको अपने एक दूसरे टुकड़े से बहुत सारे तासुबात हैं, लेकिन मैंने पूरा पाकिस्तान घुमा हूँ, मैं कराची से खैबर तक और क्वेटा से गिलगित बल्तिस्तान तक, मैंने आज तक एक फर्द भी ऐसा नहीं देखा जिसे उर्दू से बैर हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, हम थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि कुछ अशार का सिलसिला भी हम आपसे अशार भी सुनते रहें। एक कहते हैं कि शायर उस वक्त बनता है जब ठोकर खाता है या चोट लगती है, या खुदादाद सलाहियत तो होती है उसमें, लेकिन निखार उस वक्त आता है। और आपके इलाके की तो अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के हवाले से हिस्ट्री भी मौजूद है, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? मैं इस बात का हक में नहीं हूँ कि बंदा चोट खाता है और शायरी की तरफ आता है, बल्कि मेरा कहना यह है कि कायनात में जितने भी फर्द हैं, मर्द व ज़न, वो सारे चोट जरूर खाते हैं, लेकिन वो शायर नहीं होते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मुझे अच्छी बात है। ऐसा कोई फर्द मैंने नहीं देखा जिसने ये चोट ना खाई हो, लेकिन वो शायर नहीं बन सकते। शायर बनने वाला जो फर्द होता है, उसके लिए अगर चोट उसे महमेज तो कर सकती है, वो ऐसा नहीं है कि अगर उसने किसी से इश्क किया है और उसमें उसे नाकामी हो गई है तो वो सौदाई होकर शायर बन सकता है, ऐसा कभी भी नहीं है। शायर एक खुदादाद सलाहियत है, और मैं समझता हूँ कि शायर बनाकर भेजे जाते हैं, वो अपनी मर्जी से बंदा शायर नहीं बन सकता। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जिन्होंने कोशिश की है सोहेल भाई, उनकी शायरी बताती है कि ये सिर्फ कोशिश करते हैं, वो शायरी नहीं करते। सही बात है। अच्छा, अब इस तरफ भी आएंगे कि मुशायरों के हवाले से क्या हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर कुछ इब्तदाई कलाम हमारे नाजरीन तक पहुँचे आपका, और क्योंकि फरमाइशें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या हमें सुनाना चाहेंगे। मैं इब्तिदा में तो नात के कुछ अशार से इब्तिदा करना चाहूँगा। जी, सुभान अल्लाह। नात रसूल के चंद अशार आपके और आपके तवज्जुह से आपके सुनने वाले तमाम नाजरीन तक के लिए, उनकी नजर कि तू मोहम्मद को सिर्फ दी समझा। सुभान अल्लाह। तू मोहम्मद को सिर्फ दी समझा, इसका मतलब है तू नहीं समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मोहम्मद को सिर्फ दी समझा, इसका मतलब है तू नहीं समझा। अपने जैसा समझ रहा है उन्हें, अपने जैसा समझ रहा है उन्हें, आसमां को भी तू ज़मीं समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। काबा कौसैन की कसम मुझको, काबा कौसैन की कसम मुझको, इससे बढ़कर उन्हें करी समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और शेर देखिएगा कि सुन अकीदे की जामइयत सुन, सुन अकीदे की जामइयत सुन अकीदे की जामइयत सुन, आखिरी को ही अव्वली समझा। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, फलसफा बयान कर दिया जनाब, वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। सुन अकीदे की जामइयत सुन, आखिरी को ही अव्वली समझा। वाह। पढ़ लिया है दरूद चुपके से, सुभान अल्लाह। पढ़ लिया है दरूद चुपके से, दिल को जब भी जरा हजी समझा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। और बा के नुक्ते से बैर रखता है, वाह, बा के नुक्ते से बैर रखता है, खाक नुक्ते को नुक्ता ची समझा। क्या बात है, कैसी खूबसूरत तराकीब बांधी है भाई, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी पसंद मुझे नात के कुछ अशार थे, तो आप अगर आप कहें तो मैं गजल के भी कुछ अशार सुना देता हूँ आपको। प्लीज, जरूर जरूर जरूर, इरशाद।
غزل دیکھیے کہ ایسے ویسے سبھی لوگوں سے پرے بیٹھا کرو، واہ، ایسے ویسے سبھی لوگوں سے ایسے پرے بیٹھا ویسے کرو۔ سبھی لوگوں سے پرے بیٹھا کرو، ہوں، میری مانو تو فرشتوں سے پرے بیٹھا ہاں کرو، ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے، واہ واہ۔ آنکھ والوں کی نصیحت پہ بھی اب کان دھرو، ہوں، آنکھ والوں کی نصیحت نصیحت پہ پہ بھی بھی اب اب کان کان دھرو، دھرو، واہ، تم خدا واسطے اندھوں سے پرے بیٹھا کرو، کیا بات ہے، بہت خوب، زبردست۔ اور جس کو تحقیق سے مطلب ہے وہ آئے بیٹھے، ہاں، جس کو تحقیق سے مطلب ہے وہ آئے بیٹھے۔ کون کہتا ہے چراغوں سے پرے بیٹھا کرو، ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی، بہت خوب، بہت اعلیٰ۔ اور شعر دیکھیے گا کہ جن کی چھاؤں بھی تمازت سے بھری رہتی ہے، ہوں، جن کی چھاؤں بھی تمازت سے بھری رہتی ہے، ہوں، ایسے بے فیض درختوں سے پرے پرے بیٹھا کرو، بیٹھو، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اعلیٰ۔ خود سے دوری میں اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں، خود سے دوری میں اذیت کے سوا کچھ خود بھی سے نہیں۔ دوری میں اپنے اندر کے سرابوں سے پرے بیٹھا کرو۔ ہاں ہاں ہاں، اپنے اندر کے سرابوں سے پرے بیٹھا کرو، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ یہ کوئی غزل کے اشعار تھے جناب۔ بہت شکریہ، یہ آپ نے خوبصورت غزل پیش کی۔ شانی بھائی، آپ پاکستان میں مشاعرے کراچی سے خیبر تک ہوتے ہیں، اور خاص کر ہمارے پنجاب میں جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں تعداد کے لحاظ سے بھی بہت بڑی تعداد لوگوں کی شریک ہوتی ہے، معیار بھی بہت اچھا ہے۔ میں ابھی آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ ہندوستان کے ایک شاعر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں شعراء کا مسئلہ مشاعرہ ہے، لیکن پاکستان میں شعراء کا مسئلہ شاعری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا ہمارے لیے پاکستان کے حوالے سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے، شعراء جو ہے اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا شاعری کر رہے ہیں جا کر، اور ان کو اس طرح سے وہ بات عوام کی طرف سے تو شاید داد و تحسین مل جاتی ہے، لیکن باقی اور فورمز پہ ہمیں اس طرح سراہا نہیں جا رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ادیب کے حوالے سے معاملات دیگر گوں ہیں۔ ادب بہت خوبصورت تخلیق ہو رہا ہے، اور ادب کے حوالے سے کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے یہ کہ پاکستان میں بہت ہی خوبصورت ادب تخلیق ہو رہا ہے۔ شاعری کا مستقبل بھی بہت مجھے تابناک نظر آتا ہے، لیکن ادیب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وہ عزت اور تکریم نہیں ملتی جو اس کا حق ہے، اسے ملنی چاہیے۔ جو مشاعروں میں بلا کر بھی اس کی وہ خدمت نہیں کی جاتی جو اس کا حق ہوتا ہے۔ جو تو اس ہمارے کے ذمہ پڑوسی دار ملک ہیں میں جو کون، ہم مطلب؟ دیکھتے ہیں کہ پڑوسی ملک میں ہمیں اکثر حال احوال ہوتا رہتا ہے ادیبوں سے تو جی، پتہ چلتا ہے، ایوریج لیول کے جو شعراء ہیں وہ بھی ایک مشاعرے کے 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں بہت مسائل ہیں، جہاں شعراء کو میرے خیال میں تو زیادہ تر تو آپ صرف مشاعرہ پڑھنے کے لیے ہی بلا لیتے ہیں، کچھ چند شعراء ہوتے ہیں جن کو اعزازیہ دیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کام ہونا چاہیے، سرپرستی ہونی چاہیے۔ جو کم اتنی رس لوگ انجمنیں ہیں کام کر رہی جو ہیں، شعر اتنی سے انجمن دلچسپی رکھتے ترقی ہیں، اردو اور دوسری تنظیمیں ہیں، یہ سب کیا کر رہی ہیں؟ یہ کام نہیں کر رہی، یا یہ ان کے یہاں کچھ اپنے مخصوص ایجنڈے ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے؟ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جیسے اگر کوئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں تو وہ صرف اپنے احباب کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ ادیب کے لیے کام قطعا نہیں کر رہی۔ انجمن ستائش میں ماہری نے ہو گئی۔ آج تک ایسی کوئی تنظیم نہیں دیکھی جو سارے ادیبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو۔ وہ اس میں اپنے معیارات ہوتے ہیں، اپنا سارا کچھ دوست احباب ہوتے ہیں، دوست نوازی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو پروموٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے تنظیم سازی، کہ تو میرا حاجی بگویا میں تیرا حاجی بگو۔ تو یوں ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہم نے تو کسی فورم پر نہیں دیکھا کہ ادیب کے لیے یا ادب کے فروغ کے لیے کچھ کام ہو رہا ہو، ایسا صحیح۔ مجھے دکھائی نہیں۔ اچھا شانی بھائی، یہ گفتگو چل رہی ہے ہماری، اس پر ہم بات کریں، لیکن بہت سے ادبی رویے ہوتے ہیں جن پر میں چاہتا ہوں آپ جیسے مستند شاعر سے اس پر بات کی جائے۔ آپ نے بڑا ایک وقت لگایا ہے، آپ نے لگ بھگ کوئی 2008 میں پہلی کتاب آئی، اور اس کے بعد 2012 میں، اب ہم سب منتظر ہیں، آپ کی 8 برس سے کتاب نہیں آئی ہے، تو اس حوالے سے بھی میں آپ سے سوال پوچھوں گا، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ ان ادبی رویوں پہ شاعری کے حوالے سے بات ہو۔ ہمارے یہاں کچھ مخصوص
انداز میں ایک شاعری ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں پڑوسی ملک میں جو ہندوستان میں خاص کر وہ احتجاجی شاعری کا رواج اس وقت ان کے حالات کے پیش نظر بہت زیادہ ہے. اس کے برعکس ہم نے دیکھا کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں نے اسی موڈ کو اپنایا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ترجیحات بدلتی ہیں شعراء کی بھی؟ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماحول جس چیز کا بن رہا ہو تو ادیب بھی اسی طرف نکل پڑتے ہیں، اسی ہاؤ ہو میں شعر کہنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان میں شعر بہت توانا ہو رہا ہے، جی بالکل. اور خاص طور پر نوجوان نسل جو ایک پوری کھیپ آئی ہے شعر کے ساتھ، تو وہ حیران کن لوگ ہیں یہ جو نوجوان اب آ رہا ہے. کچھ نام ایسے ہمیں ایسے کچھ مصرع نام لے لیں کر آ رہے ہمارے ہیں. ناظرین کے لیے شانی بھائی، کچھ نوجوان شعراء. میں ضرور لینا چاہوں گا. اس میں نوجوانوں میں جو بہت خوبصورت شعر کہہ رہے ہیں ڈاکٹر وقار ہیں، واہ، اس کے بعد عمار یاسر مگسی ہیں، ارے واہ کیا اس بات کے ہے عمار بعد یاسر. بہت خوبصورت شعر کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح ہے علی رومی ہے، اور اس کے علاوہ نوجوانوں کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. ایک بڑی مادی کھیپ ہے، ہے بہت ڈیرہ بڑا اسماعیل کام خان ہے. سے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور بڑا نام ہے. اچھا ہمارے پاس کیونکہ ہمیں بریک پہ جانا ہے، میں چاہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے چند آپ کے اشعار اور ہمارے ناظرین تک پہنچیں. تو ہمیں آپ کی وہ غزل تو سننی ہی ہے، خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے. وہ آپ چاہیں تو ابھی سنا دیں، ورنہ وہ آخر میں ہم نے رکھی تھی کہ آخر میں آپ سے سنیں گے. لیکن اس وقت ہم چاہیں گے کہ 3-4 منٹ ہے، ہمیں بریک پہ جانا ہے، تو کوئی آپ کا کلام ہم تک پہنچے. میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہی خط کے چھوٹے سے تراشے میں اگر آپ کہیں تو میں کیا یہی سنا بات ہے، دیتا ہوں. کیا بات ہے. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے. کیا بات ہے، واہ واہ. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے. واہ، ہم نہ مجنوں ہے نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں. کیا مصرع ہے بھائی، پڑھتے رہیے. واہ 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 واہ. ہم نہ مجنوں ہے نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں. ہم نہ مجنوں ہے نہ فرحات کے کچھ لگتے ہیں. ہم کسی دشت تماشے میں نہیں آئیں گے. واہ 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 واہ. اور مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی. درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے. واہ واہ واہ. اور اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو، اس کی کچھ خیر خبر ہو تو بتاؤ یارو. ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. واہ واہ واہ. ہم کسی اور دلاسے میں نہیں آئیں گے. واہ. جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئے. آئے ہائے ہائے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئے. خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئے، غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئے. واہ بھائی واہ. خالد بھائی، ہم گفتگو ہماری اسی طرح جاری ہے، ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. دوستوں اصل میں شاعر کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اشعار سے، اپنے الفاظ سے، سادگی اور سلاست سے آپ کو اپنا مقصد اور اپنا بیان کرے، اپنی جو کہنا چاہتا ہے وہ آپ تک پہنچائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان استعمال کرے جو عام آدمی کی پہنچ تک ہو. بلکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مشکل الفاظ اشعار میں ڈالنے سے شعر بن جاتا ہے، شاعر بن جاتا ہے. وہ بھی ہوتا ہوگا یقیناً، اگر وہ مقصد پورا کر رہا ہے اور مشکل الفاظ سے بھی کوئی کام چل رہا ہے تو وہ یقیناً ہوتی ہے. لیکن جس طرح میرے دوست خالد ندیم شانی نے کہا کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے، اور جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے، صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے. یہ ہوتا ہے کمال سادگی اور سلاست کا. ہمارے درمیان خالد ندیم شانی صاحب موجود ہیں، ان سے بہت اچھی اور مفید گفتگو ہو رہی ہے. مختلف موضوعات پر ہم بات کر رہے ہیں، ادب کے حوالے سے، ادبی رویوں کے حوالے سے، مشاعروں کے حوالے سے، اور خاص کر ان کی شاعری کے حوالے سے. لیکن ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، اور بریک کے بعد آپ سے پھر ہم ضرور ملاقات کریں گے. اپنا خیال بھی رکھیے گا اور جلد از جلد واپس آئیے گا، آپ سے پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں والی پاکستان سے خالد ندیم شانی صاحب۔ خالد بھائی، آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے اپنی مشہور زبانہ غزل بھی ہمیں سنائی اور ہمارے ناظرین نے اس کو بہت سراہا ہے۔ ہمیں جو فیڈ بیک مل رہا ہے، ہمیں مزہ آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم بھی پروگرام کر رہے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ خالد بھائی، مختلف چیزوں پر ہم نے ڈسکشن کیا، شاعری کی مختلف جہتوں پہ بات کی۔ آپ نے جو اردو شاعری میں غزل کو چنا اور غزل کے ساتھ آپ جڑ گئے، تو اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ آپ نے سوچا کہ یہ زیادہ اس میں مضامین کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اور نظم میں خالی ایک طرفی ہو جاتے ہیں، ایک ہی ٹاپک کو ہم لے کے چلتے ہیں، یا کوئی خاص وجہ تھی؟ غزل کیونکہ آمد ہو رہی ہے، میں لکھے جا رہا ہوں والی بات تھی، یا کیا تھا ایسا؟ اصل میں پہلے جو 3 مجموعے میرے اشعار پذیر ہوئے ہیں، جی، تو اس کے بعد سے جو تھوڑا سا تاثر بنا تھا کہ میں نظم زیادہ سہولت سے کہتا ہوں، تو غزل اتنی سہولت سے نہیں کہہ رہا۔ اچھا، تو پتہ نہیں یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی کہ میں نے پھر اس کے بعد نظم کو بہت کم چھوا اور غزل پر میں نے بہت زیادہ کام کیا۔ میں نے کوشش کی کہ غزل کو بھی ذرا وقت دیا جائے، کہ اگر کچھ احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ نظم سہولت سے کہہ رہا ہے شانی اور غزل جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ ایسا ہو کہ غزل بھی اتنی پاورفل ہو کہ لوگ اس پر توجہ دیں۔ تو اب آپ کے سامنے ہے نہیں سر، وہی نا، آپ نے جب نظم سے واپس غزل کی طرف آئے تو دنیا نے دیکھا کہ وہ غزل جو ہے وہ آسمان کی ماشاءاللہ بلندیوں پہ پہنچ گئی۔ میں چاہوں گا کہ کچھ کلام شاعر بزبان شاعر کا سلسلہ بھی چلتا رہے، تاکہ فرمائشیں بہت ہیں، لیکن ہم نے آج ساری محفل آپ کے سپرد کی ہوئی ہے۔ اپنے انداز سے اس کو چلائیے اور اپنے انداز سے اپنا کلام سنائیے۔ ضرور، میں پیش کرتا ہوں۔ شاد جی، آپ ماشاءاللہ اس قدر خوبصورت اشعار پیش کر رہے ہیں۔ 3 کتابیں آپ کی آ چکی ہیں، بادل، خوشبو اور ہوا کے دریچے میں، اور آپ جی شانی بھائی، آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، آپ اپنا کلام سنائیے۔ جی، اسی نے بوئے شکوک دل میں، اسی چمیلی کا نام واہ، دکھ ہے۔ اسی نے بوئے شکوک دل میں، اسی چمیلی کا نام دکھ ہے۔ واہ، اچھا، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پرابلم ہے کنیکشن کا۔ دوستوں، ہمارے درمیان خالد ندیم شانی صاحب موجود ہیں، بہت مختلف انداز میں، مختلف منفرد ان کا انداز ہے، لب و لہجہ بڑا منفرد ہے، میاں والی سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کی شاعری نے پورے اردو ادب کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ ہمارے درمیان ایک کالر بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاضل نوجوان میں سب سے پہلے اردو چینل کا جتنا سٹاف ہے اور آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ آپ نے 200 یا 400 سال یا 500,000 سال جو لوگ پہلے کام کرتے تھے، اللہ کے رسول نے آپ کو وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ آپ کے والدین کی تربیت کا اثر ہے، اور جو شاعر آپ نے لائے ہیں، یہ شاعر نہیں، یہ ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا آدمی ہے، اس کی کلام سن کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول کی طرف سے اس شخص کو القاء ہو رہا ہے، اور پبلک میں جن جن کمیوں کی ضرورت ہے وہ کمیاں دوبارہ یاد کرا کے انسانیت کا پھر وہ معیار اونچا کرے، تاکہ انسان کا جو مقام ہے وہ حاصل کر لے مرنے سے پہلے۔ اور جو انسان کے اپنے سیاہ کالے الفاظ ہیں، ایسی خوبصورتی کے ساتھ وہ لفافے میں بند کیے کہ تو قبر کی طرف جا رہا ہے، اور قبر میں جانے کے لیے یہ جو لفافے تو غلاظتوں سے تو نے اپنے اعمال بھرے ہیں، کیا تجھے ہے ابھی ہوش نہیں آئی کہ تو اس کو صفا کر لے؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ دوستو، یہ دیکھیں، یہ ہوتا ہے شعر کی پہنچ۔ شعر پہنچتا کہاں تک ہے کہ ابھی انہوں نے یہ شعر سنایا ہے کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے، اور اس کا جو مقطع تھا وہ سب کے زبان زد عام وہ شعر ہے
جناب تو کس طرح اس کی انہوں نے تشریح پیش کی. ہمارے درمیان خالد ندیم شانی بھائی موجود ہیں. خالد بھائی ابھی ایک کالر آئے اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں آپ کے ان اشعار کی تشریح بھی پیش کی. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور براہ راست آپ کی طرف چلتے ہیں اور آپ سے کلام سنتے ہیں. جی اسی نے بوئے شکوک دل میں اسی چمیلی کا نام دکھ ہے. واہ. تمہارے پہلو سے لگ کے بیٹھی ہوئی سہیلی کا نام دکھ ہے. ہاں کیا کہنے ہیں. واہ. وہی نہ جس کی مکین لڑکی نے تیری بستی میں عشق بویا. واہ. وہی نہ جس کی مکین لڑکی نے تیری بستی میں عشق بویا. مجھے بھی درشن کراؤ اس کے کہ جس حویلی کا نام دکھ ہے. کیا کہنے. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. شعر دیکھیے گا سہیل بھائی کے شاد. تم ان لکیروں میں ایک خوشی بھی تلاش کر لو تو معجزہ ہے. واہ کیا تم ان مصرع ہے. لکیروں میں ایک خوشی بھی تلاش کر لو تو معجزہ ہے کہ میں تو بچپن سے جانتا ہوں میری ہتھیلی کا نام دکھ ہے. کیا بات ہے بھائی. کیا کہنے کیا کہنے. پھر پڑھیے گا بھائی یہ شعر. واہ. تم ان لکیروں میں ایک خوشی بھی تلاش کر لو تو معجزہ ہے. واہ. کہ میں تو بچپن سے جانتا ہوں میری ہتھیلی کا نام دکھ ہے. کیا کہنے. واہ. ہر ایک رشتہ ہر ایک جذبہ وفا محبت خلوص سب کچھ. ہر ایک رشتہ ہر ایک جذبہ وفا محبت خلوص سب کچھ. میں اور کیا کیا بتاؤں حتیٰ کہ یار بیلی کا نام دکھ ہے. کیا بات ہے. واہ. اسی نے بوئے شکوک دل میں اسی چمیلی کا نام دکھ ہے. واہ. تمہارے پہلو سے لگ کے بیٹھی ہوئی سہیلی کا نام دکھ ہے. کیا بات اور ہے. اسی فلو میں ایک اور غزل چند ارشاد. اشعار کے سہمے سہمے اداس اگائے. سہمے سہمے اداس اگائے. واہ. پیڑ چہرہ شناس اگائے. کیا بات ہے. کیا قافیہ استعمال کیا بھائی. واہ بہت خوب. اور ایسے مہلت ملی ہے جینے کی. ایسے مہلت ملی ہے جینے کی جیسے رستے پہ گھاس اگائے. ایسے مہلت ملی ہے جینے کی جیسے رستے میں گھاس اگائے. واہ واہ واہ. رستے پہ گھاس اگائے. کیا بات ہے. اور اب اپنے جامے میں وہ نہیں رہتا. اپنے جامے میں وہ نہیں رہتا. وہ نہیں رہتا جس کی وافر کپاس اگائے. کیا بات ہے بھائی. کیا بات ہے. کہاں سے آپ نے اس کو جوڑا. خوبصورت. اپنے جامے میں وہ نہیں رہتا جس کی وافر کپاس اگائے. وافر کپاس اگائے. واہ. اور تب وہ پانی سے بھی نہیں بجھتی. تب وہ پانی سے بھی نہیں بجھتی جب مساموں پہ پیاس اگائے. ہائے کیسے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. واہ واہ بہت خوب. پھر پڑھیے گا بھائی. اور تب وہ پانی سے بھی نہیں بجھتی جب مساموں پہ پیاس اگائے. واہ. اور اس کی میں بار آنکھیں اٹھتے ہی اس کی میں بار آنکھیں اٹھتے ہی سب لبوں پر گلاس اگائے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. اس کی میں بار آنکھیں اٹھتے ہی سب لبوں پر گلاس اگائے. واہ. اور سخت مشکل زمین تھی خالد ہم کو آنی تھی راس اگائے. واہ واہ واہ. پھر پڑھیے گا مقطع. پھر پڑھیے گا بھائی. واہ. سخت مشکل زمین تھی خالد ہم کو آنی تھی راس اگائے. ہائے. کیا بات ہے. کیا بات ہے بھائی. پڑھتے رہیے. آپ پڑھتے رہیے اور ہم سنتے رہیں گے. کیا بات ہے. کہہ گیا ہوں جو میں روانی میں. کہہ گیا ہوں جو میں روانی میں. وہ تو شامل نہ تھا کہانی میں. واہ 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 واہ. کیا سادگی ہے. واہ. کہہ گیا ہوں جو میں روانی میں وہ تو شامل نہ تھا کہانی میں. واہ. کوئی لغزش گناہ توبہ کر. کوئی لغزش گناہ توبہ کر نیک بچہ تھا میں جوانی میں. واہ واہ. کیا کہنے. اور پاؤں دریا میں ڈال کر بولی. پاؤں دریا میں ڈال کر پاؤں دریا ڈال کر بولی ایسے لگتی ہے آگ پانی میں. کیا منظر کشی ہے بھائی. پھر پڑھیے گا. واہ. پاؤں دریا میں ڈال کر بولی ایسے لگتی ہے آگ پانی میں. واہ. اور میں اگر خود کو مار ڈالوں تو
मैं अगर खुद को मार डालूं तो वाह, क्या बचेगा तेरी कहानी में। हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, क्या बात है। और आपकी नजर एक गजल के 4 शेर के, इरशाद। इश्क नाकाम हो गया होगा, इश्क नाकाम हो गया होगा, यूं तेरा नाम हो गया होगा। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, क्या मतलब है भाई, बहुत खूब। वाकया वाकया 2 दिलों का था लेकिन हम्म, तश तश बाम हो गया होगा। क्या बात है, बहुत खूब, जबरदस्त। और इतना अरसा जो बुत को पूजा है, हम्म, क्या खुदा राम हो गया होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, इत, इतना अरसा जो बुत को पूजा है, क्या खुदा राम क्या हो गया। खुदा राम हो गया हो। और शेर देखिएगा कि एक नजर देख कर कहा मुझको, हाँ, जा तेरा काम हो गया होगा। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, एक नजर देख कर कहा मुझको, जा तेरा काम हो गया होगा। वाह। किस्सा-ए वाशतो जलू आखिर हम्म, हरफ अंजाम हो गया होगा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। शानी भाई, आपका कलाम, खूबसूरत कलाम सुन रहे हैं। ज़ाहिर है फरमाइशें तो पंजाबी, सराइकी, उर्दू सबकी थी, लेकिन ज़ाहिर है जो इतना खूबसूरत कलाम, मतनू कलाम आप पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ बहरों में, तवील बहर में इतनी खूबसूरत आपने गज़ल पेश की, और इसको आप लेके चल रहे हैं, तो कभी कभार ये होता है कि दिल चाहता है कि जो मादरी ज़ुबान है उसमें ही भी अशार कहे जाएं, और आप कहते भी हैं गालिबन। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं सराइकी ज़बान में शेर कह रहा हूँ, हम्म और उसमें मेरी कुछ नज़्में हैं जो मारूफ भी हुई हैं। हम्म, और ख़ास तौर पर एक नज़्म बहुत ज़्यादा मारूफ हुई कि मैं आपको ना उसकी कुछ लाइनें सुना हाँ, कुछ देता हूँ लाइनें सुना सराइकी दें की जी। भी। जी। मैं मैं ज़रूर सुना देता हूँ कि मेको कल तेरा पैगाम मिले, हाँ हाँ। मेको कल तेरा पैगाम मिले, साडे प्यार दी दुश्मन दुनिया है, हाँ जो नस जलूई धरती तू असा प्यार दी वकरी नगरी दी बुनियाद रखूं आबाद करूं। पैगाम को सुन दंग रह गईयां, हाँ, फिर अपना नप के बा गईयां। जेड़ा तेरा मेरा रिश्ता है उनको प्यार समझ मैं भूल विच हम। वाह। जेड़ा तेरा मेरा रिश्ता है इनको प्यार समझ मैं भूल विच हम। मैं मां दा खीर भुलावा चा, हाँ, सिर वीरा दा निवड़ावा चा। वाह। मैं प्यो दी पग को रोला चा, तेरे बाज मरा इनकार ता नहीं। घरों नस वजना कोई प्यार ता नहीं। हाँ 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 हाँ, क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। शानी भाई, आपका कलाम हम जिस तरह देख, आपकी कोई सराइकी में भी कोई किताब आई है अभी तक, कोई सराइकी शायरी के हवाले से, या अभी तक सिर्फ उर्दू मैं शायरी? इंशाल्लाह मैं उर्दू किताब अभी जो मैं कंपोजिंग के मराइल से गुजर रही है और अशात के मराइल से गुजरेगी, इसके बाद मेरा इरादा है कि मैं सराइकी नज़मों की एक किताब मैं लाना चाह रहा हूँ। और इसके साथ मैं अफसाने पे भी काम कर रहा हूँ, अफसानों की किताब भी, और एक माशाअल्लाह। नावल भी प्रोसेस में है। अल्लाह करे कि उसमें भी कामयाबी हो। अच्छा शानी भाई, आप पाकिस्तान भर में सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ़ शोरा से आपकी मुलाकात होती है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आप अदब को पनपते देखते हैं, फ़रोग़ पाते देखते हैं। बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो सोशल मीडिया के ज़रिए से आजकल मुंसलिक भी हो रही है शायरी से, अदब से, और ख़ासकर उर्दू शायरी से भी और दूसरी चीज़ों से भी। तो आप कैसा देखते हैं कि नौजवान नस्ल के हवाले से, आपने चंद नाम भी लिए, लेकिन मैं आने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 15, 16, 18 साल की उम्रों के नौजवान हैं, उनमें भी रग़बत पैदा हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो कैसे पैदा की जाए उनमें? मेरे ख्याल में शायरी का दौर ही चल रहा है, मौजूदा जो दौर है। माशाअल्लाह। जितनी तादाद में नौजवान शायरी की तरफ राग़िब हो रहे हैं और वो अच्छा शेर कह रहे हैं, बल्कि मैं पिछले दिनों में भी कहीं बात कर रहा था कि सीनियर्स को इन नौजवानों को रास्ता देना चाहिए, और वो जो इतना अच्छा और खूबसूरत शेर कह रहे हैं उनके बालहाना इस्तकबाल होना चाहिए कि आप इतना खूबसूरत शेर कह रहे हैं, तो उनकी कोई रुकावट नहीं बनना चाहिए। तो मैं इस हवाले से बड़ा पुरुम्मीद हूँ कि बड़ा माहौल बन रहा है, और मुस्तकबिल में भी नौजवान कुछ कुछ इसकी कहना तरफ चाहेंगे आएंगे और खैर नौजवानों अदब को, का। ख़ासकर जो तेज़ भागने की कोशिश करते हैं कि भाई
بس جلدی سے مشہور ہو جائیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت سے بچے ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں، آپ کی بات سے ان تک کوئی پیغام پہنچے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے ابھی اپنے سینئر سے اپنے سمیت یہ بات کی ہے کہ نوجوانوں کو راستہ دینا چاہیے اور والہانہ استقبال ہونا چاہیے، تو ایک بات ان نوجوانوں کے لیے بھی ہے کہ آپ بھی تحمل سے اور اساتذہ کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھیں، ورنہ جس رفتار سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ نہیں جانتے کہ آگے کھائی ہے یا آگے گڑھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحمل بہت ضروری ہے۔ آپ بھی کسی کو روندنے کی کوشش مت کیجیے، شیر اپنا راستہ خود بناتا ہوتا ہے۔ اچھے شیر کو آج تک کوئی نہیں روک سکا، آپ کے بھی اچھے شیر کے سامنے کوئی دیوار نہیں بن سکے گا۔ تحمل مزاجی سے شیر کو مسئلہ بنائیں، لوگوں کو مسئلہ نہ بنائیں، اشعار کو مسئلہ بنائیں، شاعری کو مسئلہ بنائیں، تو آپ کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی بھی دیوار نہیں ہے۔ انشاءاللہ آسمان آپ کا ہے، آپ ضرور چمکیں گے، آپ ضرور ترقی کریں گے۔ بہت بہت شکریہ خالد بھائی۔ اب کیونکہ وقت کی قلت ہے، میں چاہوں گا کہ ہم آپ کے کلام سے زیادہ سے زیادہ محظوظ ہو سکیں، تو پھر ایک دفعہ پھر کلام شاعر بزبان شاعر۔ میں ایک غزل آپ کو، اپنی پسندیدہ غزل آپ کو سنانا چاہوں گا۔ تمہارا ہجر ملایا تو میں اکیلا تھا۔ ہاں یہ مجھے بہت پسند ہے، واہ۔ تمہارا ہجر ملایا تو میں اکیلا تھا، جنون حشر اٹھایا تو میں اکیلا تھا، واہ۔ دیار خواب تھا تم تھے تمام دنیا تھی، واہ۔ دیار خواب تھا تم تھے تمام دنیا تھی، کسی نے آ کے جگایا تو میں اکیلا تھا۔ واہ کیا بات ہے۔ کسی نے آ کے جگایا تو میں اکیلا تھا، کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں، کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں، دیا بجھا کے جلایا تو میں اکیلا تھا۔ واہ 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 کیا بات ہے، کیا کہنے۔ کوئی حسینی نہ نکلا میرے رفیقوں میں، واہ، دیا بجھا کے جلایا تو میں اکیلا تھا۔ واہ، تمہارا ہاتھ نہیں تھا وہ موج گریا تھی، واہ، تمہارا ہاتھ نہیں تھا وہ موج گریا تھی، نہیں تھا موج گریا تھی، واہ، میری سمجھ میں جب آیا تو میں اکیلا تھا۔ ہاں کیا بات ہے، واہ 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 کیا کہنے۔ اور کہاں سے آئی تھی آخر تیری طلب مجھ میں، واہ، کہاں سے آئی تھی آخر تیری طلب مجھ میں، خدا نے مجھ کو بلایا تو میں اکیلا تھا۔ واہ 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 کیا کہنے، بہت اعلیٰ۔ اور یہ شعر آپ کی اور آپ جیسے پاکستان سے دور بسنے والے سارے احباب کی نظر کے، دیار غیر گیا تھا میں خوشیاں لانے کو، دیار غیر گیا تھا میں خوشیاں لانے کو، دیار غیر گیا تھا میں خوشیاں لانے کو، پلٹ کے گاؤں جب آیا تو میں اکیلا تھا۔ ہائے 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 ہائے، شانی بھائی آپ نے ترجمانی کر دی، پھر پڑھیے گا یہ، واہ واہ واہ۔ دیار غیر گیا تھا میں خوشیاں لانے کو، دیار غیر گیا تھا میں خوشیاں لانے کو، پلٹ کے گاؤں جب آیا تو میں اکیلا تھا۔ واہ 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 کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب۔ جی جناب، ہم چاہیں گے کہ آپ پڑھتے رہیں اور اسی طرح ہم آپ کو سنتے رہیں اور آپ کا کلام اسی طرح ہمارے ناظرین تک پہنچتے رہے۔ اور غزل سے اور چند اگر اشعار، ایک دو اشعار سنا دیں۔ بالکل جی۔ پردہ اٹھنا نہیں پہیلی سے، واہ، لاش نکلے گی بس حویلی سے، ہائے 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 کیا کہنے، واہ۔ پردہ اٹھنا نہیں پہیلی سے، لاش نکلے گی بس حویلی سے، واہ، بات قسمت کی چھیڑ رکھی ہے، بات قسمت کی چھیڑ رکھی ہے، ایک ہتھیلی نے ایک ہتھیلی سے، ہائے 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 واہ 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 کیا کہنے، کیا کہنے، بات قسمت کی چھیڑ رکھی ہے، ایک ہتھیلی نے ایک ہتھیلی سے، ایک ہتھیلی سے، واہ، اور اے اچھو تو وہاں خدا ہوگا، اے اچھو تو وہاں خدا ہوگا، دور رہنا بڑی حویلی سے، کیا بات ہے، واہ 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 کیا کہنے، اے اچھو تو وہاں خدا ہوگا، دور رہنا بڑی حویلی سے، واہ، اور تیری خوشبو نے ڈس لیا ہے مجھے، واہ، تیری خوشبو نے ڈس لیا ہے مجھے، اژدہے نے کہا چمیلی سے،
کیا بات ہے، تیری خوشبو نے ڈس لیا ہے مجھے، واہ اژدہے نے کہا چمیلی سے، واہ پردہ اٹھنا نہیں پہیلی سے، واہ، لاش نکلے گی بس حویلی سے۔ اور دو شعر اور مجھے یاد آ رہے ہیں ارشاد۔ کہ مجھے بتایا گیا تھا یہاں محبت ہے، ہاں مجھے بتایا گیا تھا یہاں محبت ہے، میں آ گیا ہوں دکھاؤ کہاں کہاں محبت ہے، محبت ہے واہ، مجھے بتایا گیا تھا یہاں یہاں محبت محبت ہے، ہے، میں آ گیا ہوں دکھاؤ کہاں کہاں محبت محبت ہے، ہے، یہاں کے لوگ بہت دشمنی نبھاتے ہیں، آہا، اسی سے ہوتا ہے ثابت جہاں محبت ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب، زبردست۔ خالد ندیم شانی بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ خالد بھائی، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی، ہماری اس محفل کو جو ہے آپ نے اتنا خوبصورت بنا دیا، آپ کے اشعار نے، آپ کے کلام نے۔ دوستوں میں شکریہ ادا کرتا ہوں خالد ندیم شانی بھائی کا، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ کا شکریہ ناظرین۔ اصل میں ہمارا کام ہی یہی ہے کہ اردو ادب کے وہ شاہکار، وہ شعراء جو کہیں دور بھی بیٹھے ہیں تو ان تک آپ کی رسائی کی جائے، ان کے کلام تک کی جائے، ان سے باتیں کی جائیں، ان سے پوچھا جائے، اور ہم نے آج یہی کوشش کی کہ خالد ندیم شانی سے بات کریں۔ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔